بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم اپنا اردو کا چوتھا سبق سٹارٹ کریں گے، جس کا نام ہے ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ روزہ ہوتا کیا ہے۔ روزہ ایک بدنی عبادت ہے، یعنی اور آسان زبان میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو روزہ ایک جسمانی عبادت ہے۔ روزہ سے مراد یہ ہے کہ صبح نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک کچھ بھی نہ کھایا پیا جائے اور ہر اس کام سے بچا جائے جو گناہ ہے اور جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہو۔ روزے کا مطلب صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہوتا، بلکہ ہماری آنکھوں، کانوں، زبان، ہاتھوں اور پاؤں تک کا روزہ ہوتا ہے، یعنی ہم اپنے جسم کے ان اعضاء سے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو گناہ ہو اور جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہو۔ روزے رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ روزے جو ہیں اللہ کا ایک مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ روزے کے ذریعے ہم خود کو گناہوں سے پاک صاف کرتے ہیں اور ہماری آخرت سنورتی ہے۔ اور روزے جو ہے یہ ہجرت مدینہ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو اس کے دوسرے سال مسلمانوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ مسلمان متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ متقی اور پرہیزگار ہونا کیا ہوتا ہے کہ ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور وہ تمام کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر تمام عبادات، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، تو ان تمام عبادات کے پیچھے نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا۔ اور یہ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں بہت زیادہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کی ہی محبت ہو اور ہم ان کی رضا اور خوشی کے لیے یہ کام کریں، تو پھر ہماری آخرت بھی سنورتی ہے اور ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ تو چلیے اپنے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی سب کچھ بدل جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہر چیز بدل جاتی ہے، آپ کا وقت، آپ کی ساری جو روٹین ہوتی ہے، دن بھر کی جو مصروفیات ہوتی ہیں، وہ ساری بدل جاتی ہے، اور ایک پاکیزگی، ایک رونق، ایک خوبصورتی سی نظر آتی ہے ہر کام میں، ہر چیز میں۔ اسی طرح سے عائشہ کو یہ بدلا ماحول بہت اچھا لگتا ہے۔ صبح سب لوگ جو ہے منہ اندھیرے فجر کی نماز سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں۔ منہ اندھیرے کہ ابھی اندھیرا ہوتا ہے، کوئی روشنی نہیں ہوتی، فجر کی اذان سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کر سحری کرتے ہیں۔ فجر کی اذان ہوتے ہی کھانا پینا بند کر دیتے ہیں اور مسجد چل جاتے ہیں۔ نماز کے بعد کچھ لوگ مسجد ہی میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور کچھ لوگ گھر آ کر تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح شام کو عصر کی نماز کے بعد ہر گھر میں مزے کے پکوان پکنے لگتے ہیں، کھانے، مزے کے کھانے پکتے ہیں۔ ابو بازار سے پھل وغیرہ لے آتے ہیں، مغرب کی اذان سے پہلے ہی دسترخوان لگ جاتا ہے، سب دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، مگر اذان ہونے سے پہلے کوئی کچھ نہیں کھاتا پیتا۔ دیکھا، یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ دیکھیں، آپ روزے کی حالت میں اکیلے بھی ہوتے ہیں نا، کسی جگہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں، تو آپ کھا پی سکتے ہیں، لوگوں سے چھپ کر کھا پی سکتے ہیں نا، لیکن انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ لوگوں سے بھی چھپ کر کچھ نہیں کھاتا پیتا۔ کیوں؟ کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کچھ نہیں کھاتا پیتا۔ یہ چیز رمضان کے مہینے میں لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ڈر، خوف، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، جو عام دنوں میں شاید اس طرح سے ہم اس پر غور نہیں کرتے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے گناہ جو عام دنوں میں ہم کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن رمضان کے مہینے میں ہم خاص طور پر اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، جیسے جھوٹ بولنا، لڑائی جھگڑا کرنا۔ عام دنوں میں روٹین میں لوگ کر رہے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں،
لیکن رمضان کے مہینے میں ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایسا نہ کروں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ ہے نا، عام دنوں میں عام دنوں میں بھی یہ گناہ ہے، لڑائی جھگڑا کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، یہ عام دنوں میں بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ مگر روزے کی حالت میں ہر مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب تک اذان نہیں ہو جاتی، انسان جو ہے، مسلمان جو ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں، سب اذان کا انتظار کرتے ہیں۔ اذان سے چند منٹ پہلے دادا ابو دعا کرواتے ہیں، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے سب کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، افطار کرنے کے بعد نماز پڑھنے جاتے ہیں اور واپس آ کر رات کا کھانا کھا لیتے ہیں، کچھ دیر آرام کرتے ہیں، اتنے میں عشاء کی اذان ہو جاتی ہے۔ نماز عشاء کے بعد نماز تراویح پڑھی جاتی ہے۔ نماز تراویح میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جاتی ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سنتے ہیں، سننے کا بھی اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ پھر گھر آ کر سب سونے کی تیاریاں کرنے لگتے ہیں، صبح جلدی جو اٹھنا ہوتا ہے۔ یہ ساری تبدیلیاں عائشہ کو بہت اچھی لگتی ہیں، مگر عائشہ کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے۔ آخر ایک روز اس نے دادا ابو سے پوچھ ہی لیا، دادا ابو روزے کا مقصد کیا ہے؟ جی، یہ ایسے سوال ہیں جو بچوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں اور وہ ایسے سوال اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں، آپ بھی پوچھا کریں، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ دادا ابو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ مسلمانوں پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ میں نے ابھی آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ متقی اور پرہیزگار کیا ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے دور رہنے والا۔ تو متقی اور پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور وہ تمام کام کرے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ عائشہ، دادا ابو، روزہ رکھنے سے کوئی آدمی متقی اور پرہیزگار کیسے بن جاتا ہے؟ دادا ابو، رمضان کے روزے ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی مشق کرواتے ہیں۔ مشق کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز کرنا، یعنی بار بار کسی چیز کو دہرانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں حکم دیا ہے کہ صبح فجر سے پہلے اٹھ کر سحری کرو۔ صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں، بجا لانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا، ٹھیک ہے، حکم ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صبح صادق کے بعد سے دن بھر کچھ مت کھاؤ پیو، یعنی وہی بات کہ سحری کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس سے پہلے کھانا پینا بند کر دیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہ کھائیں سارے دن میں۔ تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب نعمتیں سامنے ہونے کے باوجود کوئی کچھ کھاتا نہ پیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت پانی، دیکھیں ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمیں پیاس بھی، شدید پیاس لگی ہوتی ہے، لیکن ہم روزے کی حالت میں پانی کو چھوتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں متقی اور پرہیزگار جو بننا ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اپنے آپ پر قابو پر کرنا، صبر کرنا، یہی روزہ سکھاتا ہے نا۔ یہاں تک کہ روزہ رکھنے والا کسی بند کمرے میں لوگوں سے چھپ کر بھی نہیں کھاتا پیتا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کچھ نہیں کھاتا پیتا۔ جھوٹ بولنا، لڑائی جھگڑا کرنا اور گالی گلوچ پر اترنا تو عام دنوں میں بھی بڑے گناہ کے کام ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ بڑے بڑے گناہ کے کام ہیں، لیکن مگر روزے کی حالت میں ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ غروب آفتاب ہوتے ہی افطار کرو، یعنی غروب آفتاب سورج کے غروب ہوتے ہی، جب مغرب کی ٹائم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے ہلکا ہلکا، تو وہ سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان اس حکم کی پابندی کرتا ہے اور اذان ہوتے ہی افطار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قیام اللیل یعنی رات کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسے نماز تراویح ہے۔ اس حکم کی تعمیل میں تم دیکھو کہ نماز تراویح پڑھنے والوں سے مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ اس طرح رمضان کے پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی مشق کروائی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا انسان اپنی عام زندگی میں بھی متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ عائشہ، دادا ابو،
رمضان کی اس مشق سے عام زندگی کیسے بدل سکتی ہے؟ دادا ابو: بیٹا، روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی خواہشات پر قابو رکھنا آ جاتا ہے۔ یہ ایک ٹریننگ ہماری ہوتی ہے کہ ہمیں صبر کرنا آ جاتا ہے، اپنی خواہشات پر قابو رکھنا آ جاتا ہے، پھر زندگی کی سختیاں برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر سختی کیا ہوتی ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو یہ چیز ہمارے اندر قوت برداشت پیدا کرتی ہے کہ ہمیں برداشت کی صلاحیت ہمارے اندر آتی ہے۔ خود بھوکے پیاسے رہنے سے ہمیں پھر دوسروں کی بھوک پیاس اور دکھ درد کا احساس ہوتا ہے۔ جب ہم بھوک برداشت کرتے ہیں تو ہمیں پھر اپنے ارد گرد غریب لوگوں کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس جب عام دنوں میں بھی کھانے پینے کو نہیں ہوتا تو وہ کیسے یہ بھوک برداشت کرتے ہوں گے۔ اسی لیے دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے اور یوں روزہ ایک اچھا مسلمان بننے میں ہمیں مدد دیتا ہے۔ عائشہ کہنے لگی: دادا ابو، آپ کی باتیں سن کر مجھے معلوم ہو گیا کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ میں یہ باتیں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گی۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی، عائشہ کی طرح آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں اور وہ کون سے کام ہیں جو خاص طور پر ہم رمضان میں کرتے ہیں، اور مسلمانوں پر روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلیے، چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم اپنے کوشچن آنسر کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے ہمارا وہ ہے: ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا۔ معنی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ انہی الفاظ کو آپ جملوں میں بھی استعمال کریں گے۔ الفاظ میں سے دیکھیں: متقی، پرہیزگار، گناہوں سے دور رہنے والا، حکم بجا لانا، حکم ماننا، راضی، خوش۔ ان 3 الفاظ کو آپ جملوں میں بھی استعمال کریں گے۔ آئیے اب کوشچن آنسر دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1: سحری سے کیا مراد ہے؟ رمضان کے مہینے میں صبح منہ اندھیرے فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر کھانا پینا سحری کہلاتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ سوال نمبر 2: نماز تراویح کس نماز کے ساتھ ادا کی جاتی ہے؟ نماز تراویح عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور یہ سنت ہے۔ تیسرا سوال دیکھیے: متقی اور پرہیزگار کسے کہا جاتا ہے؟ متقی اور پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور وہ تمام کام کرے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ روزے کا اصلی مقصد کیا ہے؟ روزے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ مسلمان متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مسلمانوں پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ یہاں کوشچن آنسر آپ کے کمپلیٹ ہوئے۔ آگے ہے سوال نمبر 4 کو چھوڑیں، سوال نمبر 5 دیکھیے: خالی جگہ میں چھوڑے ہوئے حروف لکھ کر الفاظ بنائیں اور ان کے معنی لغت میں تلاش کریں۔ یہ آپ خود کریں گے، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کے پاس لغت یعنی ڈکشنری ہے، اس سے ان کے میننگ دیکھ کر آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ بک پہ ہی کام کریں گے۔ کوشچن آنسر اور الفاظ، معنی اور جملے یہ کاپی کا کام ہے۔ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے کہ کاپی پہ کون سا کام کرنا ہے اور بک پہ کون سا کام کرنا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے پیراگراف پڑھنا ہے آپ نے اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ سوال تو ایک ہی اس میں ہے، پیراگراف آپ پڑھ کے اسی کے اندر بک پہ ہی بے شک آپ اس سوال کا جواب جو ہے وہ اس کو سرکل کر دیں۔ یا عائشہ اور اس کے بھائی علی نے کون کون سے کام کیے، چلیں اس کو بھی کاپی پہ کر لیں۔ پیراگراف نہیں لکھنا، پیراگراف یہیں پہ ہوگا، بک سے ہی دیکھ کے کوسچن کے آنسر جو ہے اس کو ایک جو سوال ہے اس کا جواب آپ اس میں سے ڈھونڈ کے اس کاپی پہ لکھ لیں گے۔ اگلا ہے قواعد سیکھیے یعنی گرامر۔ وہ الفاظ جو اپنے حقیقی معنی کی بجائے کسی مجازی معنی میں استعمال ہوں انہیں محاورہ کہتے ہیں۔ جیسے آنکھیں بچھانا، آنکھیں بچھانا اس کا مطلب ہوتا ہے عزت دینا، کسی کو بھی عزت دینا۔ تو اگر ہم اس کے حقیقی معنی دیکھیں تو آنکھیں بچھانا کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ آنکھوں کو لٹا دیا جائے یا نکال کے باہر رکھ دیا جائے یا زمین پر بچھا دیا جائے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا حقیقی معنی۔ لیکن ہم اس کے مجازی معنی کے اس کا جو ہے مجازی معنی کیا نکلتا ہے، وہ ہے کسی کو عزت دینا۔ تو سوال نمبر 7 ہے محاورات کی مدد سے آپ نے جملے مکمل کرنے ہیں۔ نقش قدم پر چلنا، چہل پہل ہونا، آسمان سے باتیں کرنا، چرچا ہونا، دنگ رہ جانا۔
خالی جگہ کو مکمل کرتے ہیں۔ کامران کی سچائی کا ہر طرف چرچا ہے، وہی لفظ اٹھا کے نہیں لکھنا بلکہ اس کو اپنے جملے میں سیٹ کرنا ہے۔ میلے میں خوب چہل پہل تھی، اب ہم چہل پہل ہونا نہیں لکھیں گے، ہم لکھیں گے چہل پہل تھی۔ مری کے پہاڑوں کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، آسمان سے باتیں کرنا بہت بلند ہونا۔ چہل پہل کا مطلب ہوتا ہے رونق ہونا، چرچا کا مطلب ہوتا ہے شہرت ہونا۔ ہمیشہ نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، نقش قدم پر کہ ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ دنگ رہ جانا، بادشاہی مسجد کے اونچے مینار دیکھ کر عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ دھنگ رہ جانا کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا۔ یہ ہو گیا آپ کے خالیہ کا، یہ بھی آپ جو ہے بک پہ ہی کام کریں گے۔ آگے سوال نمبر 8، دیے گئے محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ دیکھیں اب محاورہ کیسے بنے گا، پیچھے ہے تصویر دی ہوئی ہے اور آگے اس کا آدھا حصہ دیا ہوا ہے کہ آپ نے اس محاورے کو پورا کرنا ہے۔ اب پہلی تصویر میں کیا ہے، آگ سی نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، لکڑیاں جا رہی ہیں اور اس کے اوپر شعلے سے ہیں، تو یہ پورا بن جائے گا آگ بگولا ہونا۔ آگ بگولا ہونا، بہت غصے میں آ جانا، اس کو آپ نے جملوں میں سے استعمال کرنا ہے۔ جیسے ایک ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو ایک جملہ بنا کر بتا دیتی ہوں کہ علی کے کام نہ کرنے پر ٹیچر آگ بگولا ہوگی، یا ماں آگ بگولا ہوگی، یا استاد آگ بگولا ہو گیا، یہ بات آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیچھے دیکھیے اس میں لکھا جو شکل بنی ہوئی ہے وہ ہے ناک، ناک میں دم کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ شرارتیں کرنا، تو اس کو بھی آپ جملوں میں استعمال کریں گے۔ اب پیچھے بنے ہوئے تارے اور آگے لکھا ہوا ہے گننا، تو تارے گننا، اور اسی طرح سے ہے آنکھیں پھیرنا، ٹھیک ہے، یعنی کسی سے رخ موڑ لینا۔ تارے گننا یعنی کہ ایسے ہی اپنا وقت ضائع کرنا۔ اچھا، یہ آپ نے جملے بنا لینے ہیں محاورات کے، اور یہ بے شک آپ اسی پہ رکھ دیں، جو ہے بک پہ ہی کام کر لیں، آگے جگہ بنی ہوئی ہے آپ کے پاس، آپ اسی پہ لکھ لیں، پھر آپ نے ان کو یاد بھی کر لینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے آج ہم دو چیزیں پڑھیں گے، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اسم نکرہ کا لفظی مطلب عام چیز یا جگہ کا نام، ٹھیک ہے، مطلب کوئی خاص نہ ہو، عام چیز جگہ کا نام اسم نکرہ کہلاتا ہے، اور اسم معرفہ کسی خاص چیز جگہ یا شخص کا نام جو ہے وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ جیسے پہلے دیکھیے، پہلی ایک انہوں نے جو مثال دی ہے کہ لڑکا کھیل رہا ہے، کتاب ہماری بہترین دوست ہے، یہ باغ خوبصورت ہے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں لڑکا، کتاب اور باغ نمایاں کیے گئے ہیں۔ دیکھیں یہ تھوڑے سے اورنج اور ریڈ سے کلر میں ہے نا، اورنج سے کلر میں کہہ لیں، تو یہ ان کو نمایاں کرنے کے لیے الگ سے یہ لفظ لکھیں گے۔ تو اس میں ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ لڑکا، کتاب اور باغ نام ہے، باغ بھی ایک جگہ کا نام ہے، کتاب بھی کسی چیز کا نام ہے، اور لڑکا بھی کسی شخص کا نام ہی ہو سکتا ہے۔ یہ نام ہر لڑکے، ہر کتاب اور ہر باغ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، یعنی کسی خاص لڑکے کا نام نہیں لیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ علی کھیل رہا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اردو کی کتاب ہماری بہترین دوست ہے، بس انہوں نے کتاب کا، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے نا، کوئی انگریزی کی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی اردو کی، کوئی اسلامیات کی، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، تو نام نہیں دیا گیا، تو یہ عام بات ہے۔ اور یہ باغ خوبصورت ہے، اب باغ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اسلام آباد میں کتنے باغ ہیں، ان سب کے نام ہے نا، تو یہ تو نہیں کہا جیسے آپ یاسمین گارڈن جاتے ہیں تو باغ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ صرف کہا گیا کہ یہ باغ خوبصورت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک باغ کا لفظ استعمال کیا گیا، تو یہ عام کسی کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے اسے اس میں عام یا اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ آپ دوسرا دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ اب ان جملوں میں دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہی نام ہے، ایک ہی شخصیت تھی، اس کے بعد کوئی بھی نہیں، خاص ہو گیا نا۔ اس کے بعد کراچی، پورے ملک میں کراچی ایک ہی جگہ ہے نا، اور تو کوئی بھی شہر جو ہے کراچی نہیں ہے، تو یہ بھی خاص ہو گیا۔ اگر شہر آتا تو کوئی بھی شہر ہو سکتا تھا، وہ آپ کا اسم نکرہ بنتا۔ قرآن مجید، قرآن مجید ایک خاص کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو کسی خاص کتاب یا کسی خاص چیز کا نام جو ہے وہ آپ کا معرفہ کہلائے گا، تو اس لیے ہم انہیں اس میں خاص یا اس میں معرفہ کہتے ہیں۔
اب آپ کو ان اسموں میں سے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ الگ کر کے اپنی کاپی پہ آپ لکھیں گے، یا نہیں سوری، یہ نیچے جگہ بنی، آپ اسی پہ لکھ لیں۔ اسم نکرہ کے سامنے اوپر والے لفظوں میں سے چنیں کہ کون سا اسم نکرہ ہے آپ کے نزدیک، اور اسم معرفہ کون سا ہے وہ آپ چن کے لکھیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ کام بھی آپ بک پہ ہی کریں گے۔ اس کے بعد ہے خط لکھنے کا، تو اس کو آپ چھوڑ دیجئے، یہ ہم جب انشاءاللہ ہمارا اسکول اوپن ہوگا تو پھر ہم اس کو جو ہے کلاس میں کام یہ کریں گے، سمجھاؤں گی آپ کو بورڈ پہ کہ خط لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ اچھی طرح اس کو خود بھی لکھنے کے قابل ہوں گے۔ اچھا جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق کے متعلق 5 باتیں بتائیں۔ آپ کو کوئی سی بھی 5 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پتہ ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اس عبارت کو پڑھنا ہے اور اس کے سوال نیچے دیے ہیں، خود آپ اس کے سوال جواب یہ والا پیراگراف آپ کاپی پہ کریں گے۔ اس کے بعد ہے محاورات کو جملے میں استعمال کریں۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، بول بالا ہونا، باغ باغ ہونا، دانت کھٹے کرنا، جان میں جان آنا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا یعنی اپنی تعریفیں کرتے رہنا، بول بالا ہونا شہرت ہونا، باغ باغ ہونا بہت خوش ہونا، دانت کھٹے کرنا شکست دینا، جان میں جان آنا حوصلہ ہونا، ہمت ہونا، خوشی کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے اگر خوشی ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے کہ آگے ہے آپ کے پاس پیج نمبر 28 پہ، اسموں میں سے اسم نکرہ اسم معرفہ الگ کر کے لکھیں۔ یہ ہم پہلے کر چکے ہیں، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے بھی آپ نے یہ کام کیا۔ اور یہ پتہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ کسی اور جگہ کا پیج آپ کی کتاب کا اس میں شامل ہو گیا۔ میرے پاس جو بک ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی اور جو ہے کتاب کا حصہ اس میں شامل کر دیا گیا کسی اور چیپٹر کا۔ اگر آپ کے پاس بھی ہے یہ سب کچھ تو آپ اس کو خود کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کام آپ اپنا جو ہے بک پہ کریں گے، اور کوسچن آنسر اور الفاظ جملے وغیرہ جو ہیں یہ آپ کاپی پہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ آپ نے یہ کام اپنی کاپیز پہ مکمل کر لینا ہے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔